پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ دل ان کا جاگتا ہے، سوئے ہیں وہ تصاویر، دل ان کا جاگتا ہے، قدموں سے جن کی پریشانی، قدموں سے جن کی قدسی پیشانی مل رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک غور کرنے کی بات اور کہ یہ جو سب کچھ ہوا کہ جبریل ایسے آئے اور ایسے آئے اور ایسے آئے، یہ کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے معراج کا ذکر قرآن میں کیا ہے، سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 ہے، اور سورہ نجم کی 18 آیتوں میں ذکر کیا ہے، سورہ والضحیٰ میں ذکر کیا ہے، اور بھی ایک دو جگہ ذکر ہوا ہے، لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں ہے کہ جبریل ایسے آئے۔ جبریل ایسے آئے، چھت کو شک کیا، مجھے سوتا ہوا دیکھا۔ جی لگا کر سبحان اللہ۔ ارے آپ کی آواز ایسی ہونا چاہیے کہ کوئی سوئے نہ اس محفل میں، مل کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نقطے کی بات کہ آخر یہ بتایا کس نے کہ جبریل ایسے آئے؟ قرآن میں تو ہے نہیں، اس کو بھی ہمارے آقا نے بتایا۔ ایک طرف تو آقا آرام کر رہے ہیں، آقا سو رہے ہیں، لیکن سونے میں بھی جبریل کو دیکھ رہے ہیں کہ جبریل اس انداز سے آ رہے ہیں، جبریل اب یہ کر رہے ہیں، جبریل اب یہ کر رہے ہیں۔ پتہ تھا چلا، معلوم کیا ہوا، جو نبی سونے کی حالت میں جبریل کو دیکھ سکتے ہیں، وہ نبی گنبد خضرا سے ہمارا یہاں معراج النبی منانا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا، ہمارے آقا کی دیکھنے کی شان، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت میں لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت میں لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، اب اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت، یہی سما تھا کہ پی کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، یہی سما تھا کہ پی کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں وہ کلیم پر جو راست بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے محسوس کریں حضور کو معراج کیوں ہوئی، حضور کو معراج اس لیے ہوئی، اللہ اکبر، کیونکہ یہ امت حضور کی ہے نا بڑی ایڈوانس امت ہے۔ یہ امت اتنی آگے بڑھے گی ٹیکنالوجی کے اندر، اتنی آگے بڑھے گی ٹیکنالوجی کے اندر کہ یہ امت اسپیس میں چلی جائے گی۔ یہ امت کا کوئی لوگ جو ہے اسپیس میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ اسپیس میں جائیں گے نا، دنیا انہیں قدر کی نگاہوں سے دیکھے گی، دنیا ان کا ادب کرے گی، دنیا ان کا احترام کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اپنے حبیب کو اتنی بلندی پر بلایا، اتنی بلندی پر بلایا، اتنی بلندی پر بلایا جسے ہم کہاں نہیں کہہ سکتے ہیں، لامکان میں بلایا۔ میرے حبیب کو اتنی اونچائیوں پر بلایا جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی اسپیس میں جاتا ہے، جب کوئی اسپیس میں جاتا ہے نا، تو اسپیس میں جانے کا جو لباس ہوتا ہے وہ لباس بھی الگ ہوتا ہے۔ اس لباس میں کوئی اسپیس میں نہیں جاتا ہے۔ آپ نے کہیں پکچر دیکھی ہوگی، آپ نے کہیں فوٹو دیکھا ہوگا، جو اسپیس میں جاتا ہے اس کا لباس الگ ہوتا ہے، اسپیس کا جو لباس ہے وہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس لباس کو تیار کرنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ تقریباً $12 ملین لگتے ہیں، $12 ملین لگتے ہیں، اور $12 ملین ہے، ڈالر روپیہ نہیں ہے، بہت پیسہ لگتا ہے۔ کیا پتا چلا اسپیس میں جانے کا سوٹ الگ ہوتا ہے، اسپیس کی ڈریس الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی لباس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا اور کہا جبریل اس لباس کو میرے حبیب کو پہنانا اور اس کے بعد لے کر آنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر کیا کیا، آپ جو ہے آب زمزم کا پانی جنتی برتن میں لیتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سینہ چاک کیا جاتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل
دل کو نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس دل کو انوار و تجلیات کے پانی سے دھویا جاتا ہے اور انوار و تجلیات اور حکمت اس کے اندر داخل کی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا. ہم عالم صاحب کو تو دیکھتے ہیں مگر ان کے علم کو نہیں دیکھتے. ہم حافظ صاحب کو تو دیکھتے ہیں مگر ان کے حفظ کو نہیں دیکھتے. حفظ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جسے ہم دیکھ سکیں. علم کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جسے ہم دیکھ سکیں. مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کی شان پر, مصطفیٰ کے مقام پر اور مصطفیٰ کے دیکھنے پر حضور نے فرمایا ہے نا, انی اسمع ما لا تسمعون وانی ارى ما لا ترون. بخاری کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں اے لوگوں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اللہ اکبر. میرے آقا نے علم کو بھی دیکھ لیا, میرے آقا نے حکمت کو بھی دیکھ لیا کہ علم کو داخل کیا گیا, حکمت کو داخل کیا گیا. پتا چلا, معلوم ہوا جو اور جو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں مصطفیٰ کی آنکھیں اس کو بھی دیکھا کرتی ہیں. مصطفیٰ عالم اسے بھی دیکھتے ہیں. اور سمجھانے کے لیے کہہ دوں یہ دنیا کی سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی. اوپن ہارٹ سرجری جب کسی کی ہوتی ہے نا تو کیا کیا جاتا ہے, سینے کو چاک کیا جاتا ہے, دل کو نکال لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک پمپنگ مشین کو لایا جاتا ہے اور اس دل کی جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے جو پوری باڈی کے اندر خون کو بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے. اگر اس پمپنگ مشین کو نہ لگایا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے, انسان آف ہو جائے گا, انسان کا انتقال ہو جائے گا. انسان بغیر ہاتھ کے زندہ رہ سکتا ہے, بغیر کان کے زندہ رہ سکتا ہے, بغیر آنکھ کے زندہ رہ سکتا ہے, بغیر پیر کے زندہ رہ سکتا ہے. مگر دل ایسی چیز ہے بغیر دل کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے. جیسے دل کی دھڑکن بند ہوئی انسان اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن قربان جاؤ میرے آقا کی شان پر, قربان جاؤ میرے آقا کی ذات پر کہ دل کو نکال لیا گیا ہے. کوئی پمپنگ مشین بھی نہیں لگائی گئی اور پھر بھی سرکار یہ سارے کے سارے معاملے کو دیکھ بھی رہے ہیں. رب رحمتوں نے یہاں سے یہ بتایا اے لوگوں ساری دنیا جینے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے دل کی محتاج ہوتی ہے مگر میرے حبیب کی شان وہ ہے, میرے حبیب کا مقام وہ ہے, میرے حبیب کی رفتیں وہ ہیں. میرا حبیب زندہ رہنے کے لیے اس دل کا بھی محتاج نہیں ہے, اس دل کی بھی اسے حاجت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں تو زندہ کے واللہ, تو زندہ کے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. عزیزان محترم یہاں پر ایک چیز سے آپ کی ذہن کو اور قریب کرنا چاہوں گا کہ سرکار کے سینے کو چاک کیا گیا. یہ شق صدر کی جو حدیث ہے نا یہ بخاری شریف کے اندر ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک جب کیا گیا تو وہاں پر خون نہیں نکلا, خون نظر نہیں آیا. اللہ اکبر. سرکار کے بدن سے خون نکلا بھی ہے لیکن یہاں پر خون کیوں نہیں نظر آیا؟ سرکار جب میدان احد میں تھے, میدان احد میں جب سرکار پہ حملہ ہوا سرکار کے بدن سے خون شریف نکلا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں ہیں وہاں پر جب لوگوں نے پتھرا کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن لہو لہان ہوا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خون نکلا ہے لیکن یہاں پر جبریل سینے کو چاک کر رہے ہیں, دل کو نکال رہے ہیں. خون نظر کیوں نہیں آ رہا ہے, خون کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ اللہ اکبر. رب کی رحمتوں نے یہ جواب دیا اے لوگوں جب بدر کے اندر, جب طائف کے اندر, احد کے اندر میرے حبیب کو لہو لہان دیکھنا, یہاں سے میرے حبیب کی بشریت کو سمجھنا اور معراج کی رات جب شق صدر کو دیکھنا اور خون نہ دیکھنا, یہاں سے میرے حبیب کی مراد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بہت خوب, بہت چل کر بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے تھک گئے کیا؟ نہیں تھکے ہو تو مل کر بولو یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم کسی کو محبت ہوتی ہے نا آدمی تڑپ جاتا ہے یار اسی کا ذکر ہوتا رہے, اسی کا نام لیا جاتا رہے. اور ایک سنی جب اپنے آقا کا نام سنتا ہے تو انشاءاللہ مچلتا ہے. اور انشاءاللہ یہ جشن میلاد جشن معراج بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اور پھر جشن تو جشن کے طریقے سے ہی منتا ہے نا, ایسا نہیں منتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ارے جشن کو جشن کے طریقے سے مناؤ. ابھی دیکھو ابھی الیکشن ہو رہا ہے نا, وہ جو جیت جائیں گے پھر دیکھنا کیسا جشن بنتا ہے. ڈھول بھی بجائیں گے, پتہ نہیں کیا اٹرم سٹرم ہوگا. یہ دنیا ہے. کوئی کسی نیتا کا جشن مناتی ہے, کوئی کسی نیتا کا جشن مناتی ہے, مگر ہم سنی جب جشن مناتے ہیں تو کبھی جشن میلاد النبی مناتے ہیں تو کبھی جشن معراج النبی مناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو اپنا اپنا نصیبہ ہے. اور نبی کا جشن کے طریقے سے جشن تو جھوم جھوم کے منتا ہے, جھوم کے منتا ہے کہ نہیں. یہ بالکل پتہ نہیں کیا ہو گیا. مل کر کہو یا رسول اللہ. بشریت کو بھی بتا دیا اور نورانیت کو بھی بتا دیا.
ٹھیک ہے، اور یہ تمام چیزیں حضور دیکھ رہے ہیں. جب کسی کی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے اس کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہوتا ہے میرے دل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن حضور دیکھ بھی رہے تھے کہ کیا چل رہا ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، میرے آقا کی شان بڑی عفت والی. عزیزان محترم، اب حضرت جبریل نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق کی اور سرکار اس پر سوار ہو جاتے ہیں. اب کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد اقصی جا رہے ہیں. مسجد اقصی جا رہے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں بررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فیہ. میں نے موسیٰ کی قبر کو دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور جیسے ہم بیت المقدس پہنچے، جیسے ہم مسجد اقصی پہنچے تو تمام کے تمام انبیاء وہاں پر موجود تھے، ہمارا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آذان دی. مفتی احمد یار خان اپنی کتاب مشکات کی شرح کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں. عزیزان محترم، دنیا کے اندر جو سب سے پہلی اذان دی گئی اس کے مؤذن حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلی اذان دی، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت فرمائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی سما تھا نماز اقصی، یہی سما تھا آیا ہمانا اولا کہ دست بس پر کھڑے ہی پیچھے جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. عزیزان محترم، یہ جو معراج کی رات تھی نا، یہ کوئی روحانی معراج نہیں تھی، بلکہ یہ معراج جسمانی معراج تھی. یہ تمام انبیاء جو وہاں پر موجود تھے، یہ بھی جس کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. عزیزان محترم، اب یہاں سے عقیدے کی ایک بات اور سمجھ میں آ گئی. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں. اور آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے. اور ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم وهم یصلون، کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ الملا علی قاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لیسا ہناک موت ولا فوت بل ہناک انتقال من حال الى حال ومن دار الى دار. وہاں تو کوئی موت نہیں ہے بلکہ ایک حال سے دوسری حال کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. اور آپ کے سامنے ابو داؤد کی حدیث پیش کر دوں. ان اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ الساق وفیہ النفخ فاکثروا علی صلاۃ فی صلاۃ معروضۃ علی. قال یا رسول اللہ کیف تورد صلاۃ علی کیف تورد صلاۃ علی وقد علمت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. آقا ارشاد فرماتے ہیں جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا سرکار ہمارا درود اس وقت بھی آپ تک پہنچے گا؟ سرکار فرماتے ہیں زمین کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تمام کے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. عزیزان محترم، معراج کی رات سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ تمام کے تمام انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو. حیات نبی کا بھی مسئلہ کلیئر ہوا. اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نماز پڑھانے کے بعد اور جب پہلے آسمان سے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک یعنی 7ویں آسمان تک پہنچے. آپ جانتے ہیں پہلا آسمان خلاؤں کا بنا ہوا ہے، دوسرا آسمان لوہے کا بنا ہوا ہے، تیسرا آسمان تانبے کا بنا ہوا ہے، چوتھا آسمان چاندی کا بنا ہوا ہے، پانچواں آسمان سونے کا بنا ہوا ہے، چھٹا آسمان یاقوت کا بنا ہوا ہے اور ساتواں آسمان مرجان کا بنا ہوا ہے. ہر ایک آسمان پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی. سرکار سیر کر رہے ہیں. اب غور سے سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ ادبھت مناظروں کو بھی دیکھا، کچھ چیزوں کو بھی دیکھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے. امام زرقانی علیہ الرحمہ مواہب اللہ دنیا کے اندر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں. آقا نے کیا دیکھا؟ ان کے سامنے تر و تازہ گوشت رکھا ہوا ہے، خوشبودار گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ خوشبودار گوشت کو نہیں کھا رہے ہیں بلکہ سڑے گلے گوشت کو کھا رہے ہیں، بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
اے جبریل بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں اور اتنے بھیانک عذاب میں کیوں گرفتار ہیں؟ اچھا گوشت ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، تر و تازہ گوشت ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، خوشبودار گوشت ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ سڑے گلے کو کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ کیڑے ان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیوں کھا رہے ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں سرکار جن کے پاس پاک بیویاں تھیں، جن کے پاس حلال بیویاں تھیں، جن کے پاس طیب و طاہر بیویاں تھیں، اس کے باوجود جو ہے یہ دوسری غیر محرم عورتوں کے ساتھ آنکھ مٹکا کرتے تھے، دوسری غیر محرم عورتوں کے ساتھ سمت بناتے تھے، تعلقات بناتے تھے، اپنی پاک اور حلال بیویوں کو چھوڑ کر زنا کی لت انہیں پڑ گئی تھی، اس لیے اتنے خطرناک عذاب کے اندر گرفتار ہیں۔ سورہ اسراء میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے لوگو زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا بے حیائی والی چیز ہے، زنا بے حیائی والا راستہ ہے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دو کہ ہم نے ظاہری بے حیائیوں کو بھی حرام کر دیا ہے اور ہم نے چھپی ہوئی بے حیائیوں کو بھی حرام کر دیا ہے، مگر افسوس صد افسوس ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم قرآن کب اٹھائے جب کسی کا تیجا ہوا، ہم قرآن کب اٹھائے جب کسی کا 10واں ہوا، کسی کا 40واں ہوا یا کسی کی برسی ہوئی۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ مردوں کو فائدہ نہیں ہوتا، مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، مگر افسوس صد افسوس جس کتاب سے ہمیں زندگی جینے کے اصول سیکھنا تھے، افسوس صد افسوس سیکھا بھی تو اس سے ہم نے مرنا سیکھا، سیکھا بھی تو اس سے ہم نے مرنا سیکھا۔ عزیزان محترم قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا ذرا مطالعہ کرو۔ اللہ اکبر سورہ نور کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ اے حبیب اپنی قوم سے کہہ دو، اپنی امتوں سے، اپنی امت سے کہہ دو کہ امت کے جتنے بھی مرد ہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر، شرمگاہ کی حفاظت کریں گے تو ملے گا کیا؟ شرمگاہ کی اگر حفاظت کریں گے تو اللہ کی جانب سے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ اب آئیے بخاری کی حدیث سنیے، ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من یضمن لی بین لحیہ وبین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، رواه البخاری فی صحیحہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے کہ میں نے اپنی کبھی زبان کا غلط استعمال نہ کیا، میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کیا، اگر کوئی ان دونوں کی گارنٹی اور ضمانت مجھے دے دے گا تو میں محمد اس کے جنتی ہونے کی گارنٹی لے لوں گا، میں نبی اس کی جنتی ہونے کی گارنٹی لے لوں گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ یہاں یہ ذہن ملا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے اور زنا سے بچنا۔ حضور نے آگے ایک منظر اور دیکھا، اس کو جب پڑھتے ہیں نا تو آنکھیں شکار ہو جاتی۔ میرے آقا نے کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا کہ جن کے ہاتھوں میں قینچیاں ہیں، کبھی اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے، کبھی اپنی زبان کو کاٹ رہے تھے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں اور اتنے بھیانک عذاب میں کیوں گرفتار ہیں؟ قینچیوں سے کبھی ہونٹوں کو کاٹتے ہیں، کبھی زبان کو کاٹتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، خطیب یہ آپ کی امت کے تقریر کرنے والے ہیں، یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں، یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں۔ یا رسول اللہ مجلس میں، کانفرنسوں میں، جلسوں میں بڑی اچھی اچھی تقریر سناتے تھے، بڑے اچھے اچھے لیکچر دیتے تھے، اور جب کرسی سے اترتے تھے نا یا رسول اللہ اتنے گھناؤنے کام کرتے تھے کہ جن سے شیطان بھی پناہ مانگے۔ آج اس لیے اس عذاب میں گرفتار ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا کہ ایک زوردار گرز ان کے سروں پہ مارا جا رہا ہے، وہ سارے کا سارا سر پگھل جاتا ہے اور تھوڑی سی دیر کے بعد سر واپس صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس طریقے سے مارا جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں اتنے خطرناک عذاب میں کیوں گرفتار ہیں؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب فرض نماز کی آواز یہ سنتے تھے، مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس کی نہیں سنتے تھے اور اپنے سروں کو گھما کر اپنے کاموں کی طرف لگ جاتے تھے۔ آج اس لیے اس عذاب میں گرفتار ہیں۔ میرے آقا نے کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا جن کے بیٹوں میں انگاری رکھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں اتنے بھیانک عذاب میں کیوں گرفتار ہیں؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا حق کھا جایا کرتے تھے، اس لیے اس بھیانک عذاب میں گرفتار ہیں۔ عزیزان محترم میرے آقا نے بہت سے مناظروں کو دیکھا اور اس کے بعد سرکار کی سواری چلتے 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 سدرہ پر پہنچی۔
بس تھوڑی سی دیر۔ اب مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے تو ہم پڑھاتے ہی چلے جائیں۔ چلیے ماشاءاللہ بولو مل کر یا رسول اللہ، اور محبتوں سے بولو۔ عزیزان محترم، آپ کی جو عقیدتیں محبتیں ہیں نا، میں تقریباً ابھی کم سے کم کچھ نہیں تو 8 راتوں سے تو مکمل رات میں جلسہ، دن میں سفر۔ ابھی بھی کل جو ہے الہ آباد سے جو ہے جلسہ کر کے اور دن بھر کا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن آپ نے تھوڑی سی محبتوں سے سن رہے ہیں نا، سمجھ لیجیے میری پوری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے اور انرجی ابھی اس طریقے سے آ گئی ہے۔ اگر آپ فجر تک سنیں گے تو انشاءاللہ ہم فجر تک اسی دم سے سنانے کو تیار ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے سامنے حدیثیں پڑھتے ہی رہیں گے۔ عزیزان، کچھ لوگ کہتے بھی ہیں تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ عزیزان محترم، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ تو تاج الشریعہ کا فیضان ہے۔ اب تو تاج الشریعہ کی جانے ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں۔ تاج الشریعہ کی جب سے نگاہ کرم ہوئی ہے، الحمدللہ جو چیزیں پہلے بہت دیر میں یاد ہوتی تھی، الحمدللہ بھی ایک بار دیکھتے ہیں تو یاد ہو جایا کرتی ہیں۔ حدیث کا یاد ہونا تو الگ بات ہے، سندوں کو دیکھ لیتا ہوں تو سند بھی یاد ہو جایا کرتی ہے۔ اور آئیے آپ کے سامنے ایک ایسی سند سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ مگن ہو جائے گا۔ بولو مت چل کر پہلے یا رسول اللہ کہ بھیا یہ بتاؤ تمہارے پردادا کے پردادا کے پردادا کون تھے؟ تو کوئی بتائے گا؟ پردادا کے پردادا کے پردادا کے پردادا کون تھے؟ کوئی نہیں بتا پائے گا۔ لیکن عزیزان محترم، میرے آقا سے جس کو نسبت ہو گئی زمانے میں اس کا مقام اونچا ہوگا۔ کتنے راجے آئے، مہاراجے آئے، ان کی قبروں کے پتہ نہیں کہاں ہیں ان کی قبریں، مگر 1400 سال گزر چکے ہیں، زمانہ حضرت بلال کو نہ بھولا۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، غریب صحابی تھے حضرت عمار بن یاسر، زمانہ انہیں نہ بھول سکا۔ ایک غریب صحابیہ جن کا نام حضرت سمیہ تھا، حضرت سمیہ بہت غریب صحابیہ تھی۔ عزیزان محترم، جب ان کے بیٹے کے سامنے انہیں شہید کیا گیا تو ماں نے کہا بیٹا موت تو آئے گی ایک دن، مگر آج جو مصطفیٰ کی محبت میں جو موت آئے گی نا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے تو موت مجھے مار بھی سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کی محبت میں جو موت آئے گی پھر موت بھی مجھے نہیں مار پائے گی، پھر موت بھی مجھے نہیں مار پائے گی، پھر یہی موت میری زندگی کا سبب بن جائے گی۔ پھر زمانہ گزرتا رہے گا، دیکھنا وہ تو رولی کا ایک گاؤں ہوگا، وہ 2019 ہوگا، 28 مارچ ہوگا، مطابق 1440 ہوگا، رات کا سناٹا ہوگا، دیکھنا تیری ماں کا ذکر اس رات میں بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا، دیوانے اس رات میں بھی تیری ماں کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم، ذکر مصطفیٰ کو اگر دل سے لگا لیا تو یہ ذکر ہمیں مذکور بنا دے گا، یعنی زمانہ ہمارا ذکر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب سرکار کا ذرا نسب نامہ سن لیجئے، سرکار کے داداؤں کے نام ذرا سنیے۔ عبد المطلب کا تو نام جانتے ہی ہیں، مگر آؤ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی حضور کے دادا تھے ان کا نام سنیے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ مچل جائیں گے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کی تعریف سنتا ہے، اس کا سینہ کسی کا 56 انچ کا ہو یا نہ ہو، اس کا 56 انچ کا ضرور ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر اپنے بیٹے کی تعریف سنے گا تمہارا بیٹا ہوا، اس کا سینہ بھی 56 انچ کا ہو جاتا ہے، بیٹے کی تعریف سنتا ہے۔ اور ایک سنی جب اپنے آقا کے آباء و اجداد کا ذکر سنتا ہے تو سنی خوش ہو جاتا ہے۔ سنو، آدم علیہ السلام، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے آنوش، آنوش کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملحل، ملحل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متشائی، متشائی کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفکشاس، ارفکشاس کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے فائج، فائج کے بیٹے رعو، رعو کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تاروخ، تاروخ کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ارام، ارام کے بیٹے مزی، مزی کے بیٹے شم، شمی کے بیٹے زارے، زارے کے بیٹے ناہیس، ناہیس کے بیٹے مقسی، مقسی کے بیٹے ابہام، ابہام کے بیٹے اقنات، اقنات کے بیٹے عیسر، عیسر کے بیٹے زیشان، زیشان کے بیٹے عیدی، عیدی کے بیٹے ارعبی، ارعبی کے بیٹے یلجن، یلجن کے بیٹے نحزن، نحزن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے دعا، دعا کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابقر، ابقر کے بیٹے ایفی، ایفی کے بیٹے
بیٹے ماخی، ماخی کے بیٹے ناہش، ناہش کے بیٹے جاہم، جاہم کے بیٹے تابق، سبحان اللہ سبحان اللہ تابق کے بیٹے تغلاب، تغلاب کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے غزا، غزا کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے کمبال، کمبال کے بیٹے بوس، بوس کے بیٹے حمیسی، حمیسی کے بیٹے عدو، عدو کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے خالد، خالد کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے خاب، خاب کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، عبد مناف کے بیٹے حاشم، حاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تحفظ اسلام کانفرنس۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان محترم، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اور آگے چلی، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے نا تو جبریل اسٹاپ ہو جاتے ہیں، آقا آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل کیا ہوا، آگے کیوں نہیں آتے؟ کہا یا رسول اللہ میرا آخری اسٹاپ یہی ہے، سرکار اب یہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، سرکار یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، لو دنوت انملتن، لو دنوت انملتن لحترقت، یا رسول اللہ اگر ایک کوروئے کے برابر بھی آگے چلا گیا تو پورے پر جل جائیں گے، پورے پر جل کر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل اگر کوئی میسج ہو، جبریل اگر کوئی پیغام ہو تو ہم سے کہہ دو، ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہہ دیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک تمنا ہے میری، ایک آرزو ہے میری، وہ تمنا کیا تھی، وہ آرزو کیا تھی، وہ تمنا یہ تھی یا رسول اللہ جب تم صراط پر سے وہ راستہ جو ادق من الشاق و احد من السیف، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے، یا رسول اللہ جب پل صراط سے آپ کی امت کا گزر ہوگا، سرکار میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے میں اپنے پروں کو اس وقت پہ بچھا دوں اور آپ کی جب امت گزرے تو آپ کی امت آسانی سے گزر جائے، آپ کی امت آسانی سے پار ہو جائے۔ اللہ اکبر، جبریل نے یہ آرزو کیوں تھی ظاہر کی، جبریل نے اس تمنا کو کیوں ظاہر کیا؟ حضرت جبریل جانتے تھے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کر لو، مصطفیٰ کو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب تمہیں اتنا دیں گے کہ ہم تمہیں راضی کر لیں گے۔ ساری کائنات رب کی رضا چاہتی ہے اور رب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، اور اسی لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرت جبریل نے سوچا اگر سرکار خوش ہو جائیں گے رب بھی راضی ہو جائے گا، اور سرکار کو خوش کرنے کا طریقہ یہی ہے سرکار کی امت کو سہارا دے دیا جائے، سرکار کی امت کو سہارا دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہاں سے جبریل نے یہ ذہن بھی دیا اے لوگو اگر رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی امت کا خیال رکھو، اگر مولا نے پیسہ دیا ہے تو غریبوں کا خیال رکھو، مولا نے اگر طاقت دی ہے تو کمزوروں کا خیال رکھو، مولا نے اگر علم دیا ہے تو جاہلوں کا خیال رکھو، مولا نے تمہیں جس نعمت سے نوازا ہے اور تمہارے سامنے دوسرے لوگ نظر آئیں جو اس نعمت سے فردان ہو، تمہیں ان کا سہارا رکھنا ہے۔ اگر تم ان کا سہارا رکھو گے اور اس لیے ان کا خیال رکھو گے کہ یہ رسول اللہ کی امت ہے، رسول اللہ ان سے پیار کرتے ہیں، رسول اللہ ان کو چاہتے ہیں، اس انداز سے اور اس یہ نظر کو سامنے رکھ کر امت مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو پھر رسول بھی ہم سے محبت کریں گے، رسول بھی ہمیں چاہیں گے۔ اللہ اکبر، یہاں سے یہی ذہن دیا تھا جبریل نے اے لوگوں امت کا خیال رکھنا۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار فرمایا۔ اللہ اکبر، معرج النبوت کے اندر ہے میرے سرکار جیسے ہی پہنچے رب کا دیدار ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات، اے اللہ تمام پاکیاں تیرے لیے، اے اللہ تمام نمازیں تیرے لیے، اے اللہ تمام اچھی چیزیں تیرے لیے۔ اللہ کی رحمتوں نے کہا
السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر بھی سلام ہو۔ اللہ اور اس کے بعد مولا جیون علیہ رحمت رضوان تفسیرات احمدیہ کے اندر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 حکایتیں ہمارے آقا کو عطا فرمائی، 70,000 رموز ہمارے آقا کو عطا فرمائی، 70,000 اسرار ہمارے آقا کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب کہ رحمتوں نے کہا اے حبیب یہ تمام چیزیں تو ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، بما اشرفک یا احمد، اے حبیب اگر تیری کوئی خواہش ہو، کوئی تیری آرزو ہو، اس آرزو کو میری بارگاہ میں بیان کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں۔ رب کی رحمتوں نے جب اس طریقے کا سوال کیا، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، یا رسول اللہ، اے اللہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، اے پروردگار عالم میں نے مکہ کے بازاروں میں تجھے اپنا رب کہا، میں نے غار حرا میں تجھے اپنا رب کہا، میں نے سفر میں تجھے اپنا رب کہا، میں نے نمازوں میں تجھے اپنا رب کہا، میں نے بازاروں میں تجھے اپنا رب کہا، میں نے طائف کے میدان میں تجھے اپنا رب کہا۔ اے پروردگار میں نے تجھے ہر جگہ اپنا رب کہا، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، مولا میں تجھے ہمیشہ رب کہتا رہا، تو بھی تو ایک مرتبہ مجھے اپنا بندہ کہہ دے، تو بھی تو مجھے ایک مرتبہ اپنا بندہ کہہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جب یہاں معراج کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن میں لفظ عبد کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لفظ عبودیت سے اور لفظ عبدیت کے شخص سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نواز دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر امام راضی علیہ رحمہ تفسیرات کبیر کے اندر تفسیرات راضی تفسیرات کبیر کے اندر ایک روایت بڑی دلچسپ لکھتے ہیں۔ رب کی رحمتوں نے اللہ کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے میرے حبیب تمہیں کیسے پتا چلا یا تمہیں کب پتا چلا کہ میں نے تمہیں ساری کائنات سے افضل بنایا ہے، میں نے تمہیں آسمان والوں سے بھی افضل بنایا ہے، میں نے تمہیں زمین والوں سے بھی افضل بنایا ہے، میں نے تمہیں تمام انبیاء اور رسول سے افضل بنایا ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ جب تو نے مجھے عبدیت سے سرفراز کیا، اے اللہ میں سمجھ گیا تیرے نزدیک اگر آسمانوں میں بھی کوئی سب سے افضل ہے تو وہ میری ذات ہے، زمینوں میں بھی اگر کوئی چیز افضل ہے تو وہ میری ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں سے ایک علم کی بات آپ کے سامنے پیش کروں، ایک نکتے کی بات آپ کے سامنے پیش کروں، انشاءاللہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کی سیر تھی، مصطفیٰ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جب کہیں سیر کے لیے جاتے ہیں، کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب گھوم کر واپس آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس منظر کی منظر کشی کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں یار تاج محل کو تصویر میں دیکھنے میں وہ مزہ ہے ہی نہیں جو لائیو دیکھنے میں۔ تاج محل کو تصویر میں دیکھنے میں جو مزہ نہیں وہ لائیو دیکھنے میں۔ آدمی جب تاج محل کو دیکھ کر آتا ہے تو کہتا ہے یار کیا لکھاوٹ ہے اس پر، کیا میناریں ہیں، کیا منظر ہے، تعریف کرتا ہے۔ کوئی بھی کہیں پر بھی جائے جب وہاں سے آتا ہے تو اس جگہ کی تعریف کرتا ہے۔ کوئی حج کرنے چلا جائے، عمرہ کرنے چلا جائے، جیسے کعبے کو دیکھتا ہے تو اعتبار ہوتا ہے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی کعبے کو دیکھ کر رسول اللہ کے روزے کی طرف جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے انداز میں پکار ہوتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور اس کے بعد جب مدینہ طیبہ پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، یہاں سے سر سے بل چلنے کا موقع ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں تو کمال کر کے رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے حرم کی خاک قصیدہ ہیں کس لیے، ان کی حرم کی خاک قصیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رکھیں دل میں گھر کریں۔ اعلیٰ حضرت مدینے کے کانٹوں کا احساس اب کر رہے ہیں۔ یہ مدینے کے کانٹے مدینے کے بازار میں اور مدینے کے دشت میں کیوں ڈلے ہوئے ہیں؟ یہ کانٹے تو احمد رضا کی آنکھوں میں آئیں، یہ کانٹے
تو احمد رضا کے سر پر آئیں، یہ کانٹے تو احمد رضا کے دل میں آئیں۔ اللہ اکبر۔ جو امام احمد رضا مدینے کے کانٹوں سے اتنا ادب کر رہے ہیں، وہ مدینے والوں سے کتنا ادب کرتے ہوں گے، وہ مدینے والے سرکار سے کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان کی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان محترم، جو بھی آدمی کہیں گھومنے جاتا ہے اس منظر کو جب دیکھ کر آتا ہے، اس منظر کی منظر کشی کرتا ہے اور کہتا ہے وہ منظر اتنا اچھا تھا، وہ منظر ایسا تھا، وہ منظر ایسا تھا، وہ منظر ایسا تھا۔ لیکن آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ کوئی منظر کسی آنکھ کو دیکھے اور اس آنکھ کی تعریف کرے اور کہے یہ آنکھ کتنی پیاری ہے، یہ آنکھ کتنی نرالی ہے، یہ آنکھ کتنی سوڑی ہے، یہ آنکھ کتنی زبردست ہے، یہ آنکھ کتنی غضب ہے۔ کوئی بھی منظر کسی آنکھ کی تعریف نہیں کرتا ہے، مگر قربان جاؤ جب معراج کی رات لامکاں میں مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا، رب کا نظارہ کیا، تو وہ جو منظر تھا، منظر پکار اٹھا، ما ساق البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اے حبیب تیری آنکھ کتنی پیاری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے حبیب تیری آنکھ کتنی زبردست ہے، نہ پھٹکی نہ چھپکی، اور تو نے ہمارا دیدار کر دیا۔ اعلیٰ حضرت پھر کہتے ہیں اور کوئی ہے کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی ہے کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس، اور ہمارا کوئی ساتھی اگر کہیں ودیش جاتا ہے، پردیش جاتا ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے تحفے لاتا ہے، تحفے لے کر آتا ہے۔ اگر کوئی پردیش گیا وہاں سے ایک تحفہ لایا، اس نے آپ نے اسی کے سامنے تحفے کو لیا، کیا ہے کیا یہی چیز ملی تھی تمہیں ہمارے لیے، وہاں سے لانے کے لیے اسی لیا، پٹکا اور پیر سے مسل دیا۔ اب بتائیے جو تحفہ لے کر آیا اس کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ وہ سوچے گا یار اگر اس کی نظر میں میرے تحفے کی قدر نہیں تھی تو بعد ہی میں اس کی انسلٹ کر دیتا یا بعد میں اسے ڈال دیتا، اس نے میرے ہی سامنے ایسا کر دیا، اس کا دل ٹوٹے گا نہیں؟ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مطلب کیا ہے، اسے تحفے کی نہیں بلکہ جو تحفہ دینے والا ہے اس کی انسلٹ کر دی۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے لامکاں میں بلایا تھا نا، عرش پہ بلایا تھا، تو میرے آقا وہاں سے امت کے لیے ایک تحفہ لے کر چلے، ایک تحفہ لے کر چلے، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ نماز کا تحفہ۔ میرے آقا نماز کا تحفہ لے کر آئے امت کے لیے۔ اب اگر یہ امت فجر میں اس کی ناقدری کرے، ظہر میں اس کی ناقدری کرے، عصر مغرب عشاء میں اس کی ناقدری کرے، تو بتاؤ رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ اس امت کے لیے میں عرش سے لامکاں سے رب کی بارگاہ سے تحفہ لے کر آیا۔ قرآن نے بار بار کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کا خیال رکھو، خاص طور سے بیچ والی کا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے تم پر نماز فرض کی ہے، خاص وقت کے ساتھ فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نت نئے انداز میں نماز کی فضیلتوں کو بتایا، اور اگر نماز چھوڑو گے نا تو اس کی سزا بھی اللہ نے کیا بتائی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اگر جو لوگ نماز میں سستی بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ یہ جو نماز ہے مومن کی معراج ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے اس تحفے کا خیال ہمیں جو ہے نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اب نماز کی پابندی ہوتی کیوں نہیں؟ مزہ ہی نہیں آتا ہے نماز میں، نماز میں مزہ آتا ہے، مزہ ہی نہیں آتا۔ ارے جب مزہ آئے گا تب نہ جائیں گے، مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ لوگ سینما گھروں میں جاتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، فلمیں دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ابو مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی کو نماز میں لذت نہیں ملتی ہو، نماز میں کسی کو لذت نہیں ملتی ہو، اگر اس کی نگاہ کسی غیر محرم عورت پر پڑے، اپنی نظر کو فوراً جھکا لے،
اور اس پر عمل جب کرے گا، حضور فرماتے ہیں اگر نماز میں اسے لذت نہیں ملتی ہوگی نا، اس عمل کو کرے، اسے نماز میں لذت ملنا شروع ہو جائے گا، اسے نماز میں اچھا لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، غیر محرم کو نہ دیکھیں، اور 40 دن تک آپ نماز کو مت چھوڑیے، 40 دن کے بعد یہ نماز آپ کو نہیں چھوڑیے، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ کو سکون ملنے لگے گا نماز کے اندر، اور جب سکون ملنے لگے گا، جب نماز پڑھے بغیر آپ کو چین نہ آئے تو سمجھ لینا پھر تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے، تمہیں اپنے رب سے محبت ہو گئی ہے۔ اور نماز پڑھنے میں جہاں کہیں کاہلی نظر آئے، کون پڑھے نماز، کون پڑھے، تو سمجھ لو ابھی جو ہے کچھ نہ کچھ ایمان میں کمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا خیال رکھیں عزیزان محترم۔ اور اس کے علاوہ ادھر توجہ رکھیے، ادھر رکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی بات ہے، تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور نمازوں کی پابندی کریں، ٹھیک ہے نہیں؟ اور جو بھی حضرت نے بھی بہت اچھا پیغام دیا ہمارے مولانا فرقان صاحب نے کہ آپ غریبوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ کو اللہ نے جو بھی دیا ہے اس سے خیال رکھیں، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا، ٹھیک ہے نہیں؟ اس پروگرام کا مقصد حل ہونا چاہیے۔ جی بھائی ہم کو جو بھوک لگی ہے، ہم سالن پکا لیے، اب کھا ہی نہیں رہے، بھوک لگ رہی، گرمی کے لیے ہم نے جو ہے بہت اچھی جاکٹ لے کر آ گئے، لیکن سکڑ رہے ہیں ٹھنڈ میں، جاکٹ رکھی ہوئی ہے۔ ارے بھائی جب جاکٹ لے لیے، جاکٹ لے لیے تو اس کو پہنو نا۔ اسی طریقے سے جب جلسہ کرائے ہو اور دین کی کچھ باتیں معلوم ہو گئی ہیں تو اس کا عمل کرو۔ جی اگر عمل نہیں کرو تو پھر کیا ہے، سننے کا ثواب مل جائے گا، لیکن اصل مقصد سنانا نہیں، اصل مقصد یہ ہے آپ عمل، ٹھیک ہے نا؟ اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ عمل کریں گے تو کمیٹی کی محنت، ہمارے آنے کی حضرت لوگوں کی محنت، سب کی محنت وصول ہو جائے گی۔ بیان میں کسی طرح کی غلطی، بے ادبی، کوتاہی ہوئی میری طرف سے، اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔